بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respectable parents and dear students, السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 جون میں ہمارے اس لیکچرز لوڈ ہونا اور ویڈیو چینل کا آغاز ہوا. اس سے پہلے ہم نے کلاس میں 3 انگلش کے لیسنز پڑھ لیے تھے، لیکن ان کی ویڈیوز موجود نہیں تھیں. ہم نے لیسن نمبر 4 سے اپنی ویڈیوز کا آغاز کیا. ان ویڈیو لیکچرز کو آپ کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے سے موجود نہیں تھے، تاکہ آپ بآسانی ان سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو جو ویڈیو لیکچرز ریکارڈنگ سے رہ گئے تھے، جو لیسنز ریکارڈ نہیں ہوئے تھے، اب آپ کو ان کی ویڈیوز بھی بھیجی جا رہی ہیں. So dear students of class 7, today we are going to start lesson number 1, English, the last sermon of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi وآلہ وسلم. اب اس سے آگے کے لیکچرز یعنی لیسن نمبر 4 سے لے کے آنورڈ آپ کو ویڈیوز وہاں پر مل جائیں گی، اور اس کے آگے بھی جو لیکچرز رہ گئے ہیں، جو لیسنز رہ گئے ہیں، وہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے. تو اسی سلسلے کی کڑی کا آغاز کرتے ہیں آج لیسن نمبر 1 سے. ہمیشہ کی طرح اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا تمام سامان جو آپ کا ریلیٹڈ مٹیریل ہے، جیسے کہ آپ کی بک، آپ کی کاپیز، آپ کے پاس پینسل موجود ہو، تاکہ آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جو کچھ بھی یہاں پڑھایا جائے اس کو پڑھ سکیں. کیونکہ پڑھانے کا فائدہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب آپ بھی اپنے سامنے کتابیں کھول کر، اور جس طرح میں ریڈنگ کروا رہی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ اس کو پڑھیے. مشکل الفاظ یہاں آپ کو بورڈ پر دکھائی دے رہے ہیں. ہم سب سے پہلے مشکل الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں، اور یہ آپ کے اسٹڈی ورک فار ڈے 1 کا کام ہے، جس میں آپ نے یہ الفاظ معنی اور کتاب کی ریڈنگ ود اردو ٹرانسلیشن کرنی ہے. تو سب سے پہلے لیسن نمبر 1، دا لاسٹ سرمن آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ورڈز میننگ: کوڈ آف لائف، ضابطہ حیات. ایسپیکٹس: پہلو، سرمن خطبہ، ایڈریسڈ خطاب کیا، ایسٹرے گمراہ ہونا، ریفیوج پناہ لینا، سوورینٹی حاکمیت، سپیریورٹی برتری، بانڈسمین بندے، پروگینی نسل، لیجیٹیمیٹ جائز یا حلال، کسٹڈی
ملکیت. inviolable مقدس یا محترم. ordain مقرر کرنا. verily بے شک. four finger شہادت کی انگلی. remit معاف کر دینا. witness گواہی دینا. right path سیدھا راستہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تو تھے ہمارے ان مشکل الفاظ کے معنی جو کہ ہم اپنی ریڈنگ میں یہاں پر پڑھیں گے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، تو سینٹینس کے حساب سے ان کے معنی تھوڑے بہت بدلتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لاسٹ سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دراصل خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور اس خطبے کو انسان کی زندگی کے تمام ضابطۂ حیات کے بارے میں ایک مکمل منشور سمجھا جاتا ہے. اب آسان الفاظ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں انسان کو زندگی گزارنے کے، انسان کے رہنے سہنے کے تمام طریقے بتا دیے گئے، اور آگے اس کی ٹرانسلیشن میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کس کس چیز کو جائز اور کس کو ناجائز یا حلال اور حرام بتا دیا ہے، اور تمام حقوق کو واضح کر دیا ہے. یعنی بندوں کے حقوق میں جو آپ پڑھتے ہیں، جیسے ہمسایوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اس طرح تمام باتیں کلیئر کر دی ہیں. اب ہم اس کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے ورڈز میننگ میں پڑھا کہ سرمن کا مطلب ہے خطبہ. آپ اپنی نوٹ بک اپنے پاس رکھیے تاکہ جو بھی مشکل الفاظ ہیں آپ ان کو لکھیے، اور جیسے کہ میں آپ کو کلاس میں بھی کہتی ہوں کہ آپ نے بک پہ اگر کچھ بھی نوٹ کرنا ہے تو پینسل استعمال کیجیے، پین کا استعمال نہ کیجیے، اور آپ اپنے ساتھ نوٹ بک رکھیے، جو کچھ بھی لکھیں آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں. پٹ یور فنگر آن اسلام covers all the aspects of human life. اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. اب یہاں کور کا مطلب تو ہوتا ہے ڈھانپنا. اب یہاں ہم ڈھانپنا اگر لکھیں گے تو اس سے اتنا اچھا امپریشن نہیں پڑے گا سینٹینس کا جتنا کہ احاطہ. احاطہ کا مطلب ہے کہ آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں، زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا لیں، اگر آپ اسلام سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے گی. اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. فل اسٹاپ. It is not only a religion but also a complete code of life. یہ نہ صرف ایک مذہب ہے، ریلیجن مذہب، یہ نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ انسانی زندگی کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف. کوڈ آف لائف ضابطۂ حیات یعنی انسان کے لیے زندگی گزارنے کے تمام طور طریقوں کو کور کرتا ہے کہ کس طرح انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last prophet of Allah Almighty. اکثر بکس میں رسول لکھا ہوا ہے اور اکثر بکس میں پروفٹ لکھا ہوا ہے، تو دونوں کے معنی سیم ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. At the occasion of performing Hajj, حج ادا کرنے کے موقع پر ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered his last sermon on 9th Zilhajj 10 AH.
حج کی ادائیگی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری کو اپنا آخری خطبہ دیا۔ AH کا مطلب ہے آفٹر ہجرہ، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو اس کے بعد کے جو سال ہیں وہ ہجری سال کہلاتے ہیں۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم addressed more than 100,000 companions and advised them to devote their lives for the service of Islam۔ اب کتنے لوگ موجود تھے وہاں پر جنہوں نے یہ خطبہ سنا؟ more than 100,000۔ more than 100,000 کا مطلب ہے 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع۔ بعض جگہ پر 1,44,000 بھی لکھا ہوا ہے، بعض جگہ 1,40,000، تو more than 100,000 یعنی 1,00,000 سے زیادہ لوگوں سے آپ نے خطاب کیا، اور وہ آپ کے ساتھی تھے، کمپینینز، ساتھی یعنی صحابہ، and advised them، اور آپ نے انہیں نصیحت فرمائی۔ سیکنڈ فارم ہے ایڈوائز۔ ایڈوائز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ اب یہاں پر دو طرح کے ایڈوائز آپ کو مل جائیں گے۔ اب یہاں پہ کیونکہ میں نے ورڈز میننگ آپ کو کروا دیے ہیں تو میں تھوڑا سا اس کو اریز کر کے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں جو کہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا۔ سب سے پہلے تو ایک ورڈ آ رہا ہے ایڈوائز۔ اس ایڈوائز اور اس ایڈوائز میں کیا فرق ہے؟ اس ایڈوائز کا مطلب ہے نصیحت، ٹھیک ہے، اور اس ایڈوائز کا مطلب ہے نصیحت کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ورب ہے، اور یہ کیا ہے؟ ناؤن۔ تو یہ ناؤن ہے، سی والا جو ہے وہ ناؤن ہے اور ایس والا جو ہے وہ ورب ہے۔ اب یہاں پر سیکنڈ فارم استعمال ہو رہی ہے ایڈوائزڈ۔ ایڈوائزڈ کا مطلب ہے نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ وہ وقف کر دیں، ٹو ڈیووٹ دیئر لائفز، کہ وہ اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں، کس چیز کے لیے؟ فار دا سروس آف اسلام، اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں۔ سو دیٹ، تاکہ دے مائٹ گین دا گلوری آف اللہ آلمائٹی، تاکہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت حاصل ہو سکے۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught them، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھایا how to lead their lives according to the true spirit of Islam۔ spirit کا مطلب ہوتا ہے روح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھایا، تعلیم فرمائی کہ وہ کس طرح اپنی زندگیاں اسلام کی اصل سچی روح کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ لیڈ کا مطلب ہوتا ہے گزارنا، یعنی بسر کرنا، کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو کیسے بسر کیا جا سکتا ہے۔ ان the sermon، خطبے میں، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave such guidelines to the Muslims and the entire humanity that aim to improve their social, moral, personal and political life۔ Dear students, let me tell you one thing کہ یہ جو لاسٹ سرمن تھا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری بنی نوع انسان جس میں کسی قسم کی نسل، رنگ، ذات پات کو فرق حاصل نہیں تھا، یعنی پورے انسان، اس روئے زمین پر چلنے والے ہر انسان کے لیے یہ مکمل ضابطۂ حیات تھا۔
اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے gave such guidelines, ایسے رہنما اصول دیے to the Muslims, مسلمانوں کو, and the entire humanity, اور تمام انسانیت کو. صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کی بہتری یا فلاح کے لیے بات کی گئی ہے, بلکہ پوری انسانیت کے لیے. انٹائر کا مطلب ہوتا ہے تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے رہنما اصول دیے that aim to improve their social, جو کہ آگے چل کر بن سکتے ہیں their social, ان کے سماجی, moral, اخلاقی, personal and political life, اور ان کی سیاسی زندگی کے لیے بہترین, یعنی جو ثابت ہو سکتے ہیں بہترین اصول کے طور پر, رہنمائی کے طور پر, اور ان کی کون کون سی زندگی کے پہلوؤں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, ان کے معاشرتی, اخلاقی, ذاتی اور سیاسی زندگی پر بہترین اثرات مرتب کرتے ہوئے ان کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں. Here is the extract from the sermon. آگے کولنز لگ گئے ہیں, 2 ڈاٹس ہیں اوپر نیچے. ان کا مطلب ہے کہ اب جو خطبہ وہاں پر دیا گیا وہ بالکل انہی الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ایکسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے اقتباس. اب یہاں پہ ایک نیا ورڈ آ رہا ہے آپ کے لیے. ایکسٹریکٹ کا مطلب ہے اقتباس, یعنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا. ایکسٹریکٹ یعنی پوری آپ کو ڈیٹیل نہیں, بلکہ اس کا مطلب ہے اقتباس, چھوٹا سا ٹکڑا. الف گول قاف, تے بے الف با, سین ساکن, اقتباس, ایکسٹریکٹ یعنی اس خطبہ حجۃ الوداع کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے انہی الفاظ میں. اور آگے کولنز لگ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو انورٹڈ کوما سے سٹارٹ ہوگا وہ وہی خطبہ ہے. All praise is due to Allah, کوما, تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. So we praise him, اور ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. And seek his pardon, اور اسی سے پناہ طلب کرتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں. And we turn to him, اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کیجئے, آپ اپنی کتاب میں دیکھیے, him اور his اور he, ان کے H کیپٹل ہیں. یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ H کیپٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے. اب میں دوبارہ سے اس کی ٹرانسلیشن کر دوں کہ تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں, ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے معافی طلب کرتے ہیں, اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. We seek refuge with Allah from the evils of ourselves and from the evil consequences of our deeds. Seek کا مطلب ہے تلاش کرنا. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حضور, کس سے؟ اپنی برائیوں سے. ایولز برائیاں, ourselves اپنی برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پناہ طلب کرتے ہیں, اور اپنے اعمال کے نتیجے میں برائیاں جو ہماری ہیں ان سے پناہ طلب کرتے ہیں. کانسیکوینسز کا مطلب ہے نتائج. ڈیڈز کا مطلب ہے کام, یعنی اپنے کام, برے کاموں کے نتیجے میں جو برائیاں ہیں, جو ہمیں اپنے کاموں کی وجہ سے بھگتنی پڑتی ہیں, اپنے کاموں کی وجہ سے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تکلیفیں ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, تو ہم ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. Whom Allah guides right, جسے اللہ سیدھی راہ دکھا دے. There is none to lead him astray,
اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا. یعنی اللہ تبارک و تعالی جسے سیدھی راہ دکھا دے اسے کوئی برائی کے راستے پر بھٹکا نہیں سکتا. اینڈ دیر از نن ٹو گائیڈ ہم aright, اور کوئی اسے سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. whom اللہ leads astray, جسے اللہ تبارک و تعالی بھٹکا دے, یعنی جس کی بھلائی اللہ تبارک و تعالی سے ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنی مرضی سے اچھائی اور برائی کرنے کو انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے. یعنی جو کام ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوتے ہیں, لیکن پروردگار عالم نے جو ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے, تو اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اسی لیے سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے, اسی لیے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے. تو یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کتنی تکلیفیں, کتنی پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد بھی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, یا کہ چھوٹی سی ایک تکلیف یا پریشانی آ جائے اور اس پہ انسان ہاتھ پیر چھوڑ کے اور برائی کے راستے پہ چل پڑے. یہ انسان کے اوپر ہے, کیونکہ اسی چیز کو اعمال کہا جاتا ہے جن کا حساب ہمیں روز حشر دینا ہوگا. اور انسان کے نامہ اعمال بالکل ایک رجسٹر میں جس طرح آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے نامہ اعمال درج ہوں گے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی سیدھی راہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا, اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت ختم کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا. I bear witness, میں گواہی دیتا ہوں that there is no God but Allah, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا موجود نہیں ہے. The one having no partner with him, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. His is the sovereignty and to him is due all praise. تمام حاکمیت اسی کی ہے اور وہی قادر مطلق ہے, اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. He grants life, وہ زندگی عطا کرتا ہے, and causes death, اور موت دیتا ہے, and is powerful over everything, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, طاقت رکھتا ہے. There is no God but Allah, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. The one, he fulfilled his promise, اور وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. And granted victory to his bondsman, اور اس نے عطا کیا اپنے بندوں کو, کیا عطا کیا؟ فتح عطا کی. اس نے اپنے بندوں کو فتح عطا کی. وکٹری کا مطلب ہوتا ہے فتح. اس نے اپنے بندوں سے جس کا وعدہ کیا تھا وہ فتح عطا کی. اینڈ ہی alone routed the confederates, بریکٹ میں ہے, of the enemies of Islam, اور اس نے تنہا اسلام کے دشمنوں کے اتحاد کا خاتمہ کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھائی اور ان کو مقرر کر دیا نیک کاموں کے لیے. تو جو لوگ نیکی کی طرف راغب رہے اور برائی سے منع کرتے رہے, یعنی انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے بندوں کو کامیابی سے نوازا. اور تمام برائیاں چاہے وہ اسلام کے مقابلے میں زیادہ تھیں, لشکر کے لشکر تباہ کر دیے اور اسلام کو بچا لیا اور اپنے نیک بندوں کا ساتھ دے کر ان کو فتح سے ہمکنار کیا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ جو یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں آخری خطبے کے طور پہ, یہ دیکھیے آپ, یہ وہی الفاظ ہیں اور انورٹڈ کاما سے شروع ہوئے ہیں. اب یہ پیراگراف نمبر 3 آ رہا ہے. O people, listen to my words. اے لوگوں میرے الفاظ
غور سے سنو. For I do not know, کیونکہ میں نہیں جانتا, whether we shall ever meet again, کہ ہم دوبارہ بھی مل سکیں گے, and perform Hajj after this year, اور اس سال کے بعد یعنی اگلے سال ہم حج پہ دوبارہ یہاں مل سکیں گے یا نہیں, میں نہیں جانتا. او یہ پیپل, یہ اولڈ انگلش ہے. اے لوگوں, یہ کا مطلب ہے اے لوگوں. اللہ says, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, O people, we created you from one male and one female. اے لوگوں, ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے خلق کیا. And made you into tribes and nations, اور تمہارے قبیلے اور قومیں بنا دی. Tribes قبیلوں کو کہتے ہیں, nations قوموں کو کہتے ہیں. So as to be known to one another, تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو. Verily, in the sight of Allah, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں, the most honored amongst you is the one who is most God fearing. Verily, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تم سب میں سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. گاڈ فیئرنگ, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کا خوف رکھنے والا جو ہے وہی تم سب میں اللہ کی نظر میں عظمت والا ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab has any superiority over an Arab. یہ آپ کافی چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں. سپیریورٹی برتری کو کہتے ہیں, کوئی سپیریورٹی یا برتری حاصل نہیں. اب یہ اجمی اور عربی کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ عربی دراصل عرب کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے, اور اس زمانے میں جو غیر عرب ہوتے تھے ان کو اجمی کہا جاتا تھا, اور ان کو اسلام سے پہلے کمتر سمجھا جاتا تھا. تو ذات, پات, رنگ, نسل اور زبان کے فرق کو کس نے مٹایا؟ اسلام نے مٹا دیا, اور یہاں واضح طور پر بتا دیا کہ کسی عرب میں رہنے والے انسان کو کسی عرب سے باہر رہنے والے انسان پر فوقیت, برتری حاصل نہیں. اسی طرح کسی باہر یعنی غیر عرب کو کسی عرب پر فوقیت نہیں, یعنی سب انسان برابر ہیں. Also, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white. اب یہاں پر بلیک اور وائٹ یہ رنگ ہیں جو کہ ظاہری طور پر انسان کی ایک جسے کہتے ہیں کہ نشانیاں بن گئی تھیں کہ جی یہ جو سفید اور یہ سیاہ ہیں, یعنی سیاہ جو تھے وہ حبشہ کے رہنے والے لوگ تھے, حبشی تھے, اور ان کا رنگ ذرا زیادہ ڈارک ہوتا تھا تو ان کو ذرا کمتر سمجھا جاتا تھا, اور جو ذرا سفید رنگت کے مالک تھے ان کو. اب یہاں پر یہ رنگت سے مراد یہ نہیں یعنی کہ صرف سیاہ اور سفید نہیں, یعنی ہر چیز میں فرق کو مٹانے والا کون سا مذہب ہے؟ مذہب اسلام. یعنی کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر, کسی سیاہ رنگ کے مالک کو سفید رنگ والے پر, اور سفید رنگ والے کو سیاہ رنگ والے پر کوئی برتری حاصل نہیں. آگے بہت امپورٹنٹ لائن ہے, ایکسپٹ سوائے بائی پائٹی اینڈ گڈ ایکشن, سوائے تقوی اور اچھے اعمال پر, تقوی اور پرہیزگاری پر. یعنی آپ کو اگر کسی چیز میں سپیریورٹی حاصل ہے تو وہ کس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ وہی انسان سب سے سپیریئر ہوگا, سب سے برتر ہوگا جس کے اعمال سب سے بہتر ہوں گے, وہ متقی ہوگا, وہ خوف خدا رکھنے والا ہوگا, وہ پرہیزگار ہوگا, دیندار ہوگا,
جو خدا کے احکامات ہیں ان پر چلنے والا ہوگا، اور جس طرح احکامات الہی کی یہاں پر آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے، بتایا گیا ہے، اسی کے حساب سے اپنی زندگی بسر کرے گا. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہی سپیریئر ہوگا، برتر ہوگا. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim. یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. And that the Muslims constitute one brotherhood. اور اس طرح تمام مسلمان ایک بھائی چارے میں بندھے ہوئے ہیں، مشتمل ہیں، ایک بھائی چارہ ہے مسلمانوں کے درمیان. Nothing shall be legitimate to a Muslim. کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز یا حلال نہیں ہے کہ وہ کیا کرے. To a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی چیز بغیر پوچھے لے لینا جو کہ اس کی ملکیت ہو، جائز یا حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اسے خود آزادی اور اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے اسے نہ دے دے. یعنی زبردستی چھین لینا، قبضہ کر لینا اور ہتھیا لینا یہ ایک مسلمان کے لیے بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کی، اپنے بھائی کی یا کسی بھی مسلمان کی کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے لے. willingly کا مطلب ہوتا ہے مرضی سے، یعنی دوسرے مسلمان کی مرضی سے اور اس کی خواہش سے اگر لے لے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر وہ اس کی اوپر زبردستی قابض ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. Do not therefore do injustice to yourselves. Do not therefore اس لیے نہ کرو injustice، ناانصافی to yourselves اپنی ذات سے. تو جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی ذات سے ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پر آپ کا ورک فار ڈے 1 اختتام کو پہنچتا ہے. Dear students of class 7, study work for day 2. Lesson number 1, the last sermon of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Study work for day 1 میں ہم نے ٹرانسلیشن اور ورڈز میننگ پڑھے. آدھی ٹرانسلیشن ہم نے کر لی اور اب ہم آگے کنٹینیو کریں گے. بفور اسٹارٹنگ دا ٹرانسلیشن لیٹس ہیو سم بک ورک فرسٹ. یہ بک ورک ہے، آپ نے ساتھ ساتھ اس کو اپنی نوٹ بکس یعنی کاپیز پر بھی کرنا ہے. آپ نے اپنی بک اوپن کرنی ہے اور اپنے ہاتھ میں پینسل اور ایک رف کاپی اپنے پاس رکھنی ہے. اگر آپ بہتر سمجھیں تو نیٹ کاپی پر بھی ڈائریکٹ یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ایگزامز اور ٹیسٹ انہی آپ کی ایکسرسائزز میں سے لیے جائیں گے. تو آپ کے بک کے اینڈ پر یہ بک ورک موجود ہے. سب سے پہلے تو آپ بک پیج نمبر 7 اوپن کیجئے. وہاں پر آپ کو fill in the blanks نظر آئیں گی اور کچھ ورڈز دیے گئے ہیں. ان ورڈز کی مدد سے آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے. اسلام ڈیش all the aspects of human life. اسلام covers. یہ بورڈ پہ بھی میں نے ورڈز لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ بآسانی ان خالی جگہوں کو پر کر لیں. ورڈز ہیں پارٹنر، پریز، answerable, helpers,
covers brother. تو پہلی خالی جگہ میں covers. نمبر 2 ہے all dash be to Allah, praise. دوسری خالی جگہ میں praise. تیسری خالی جگہ میں you will be held dash for your actions, answerable. Third, fill in the blanks. The proper word is answerable. Number 4, women are dash who cannot manage their affairs themselves, helpers. Number 4 میں آئے گا helpers. Number 5, there is no God but Allah, the one having no dash with him, partner, partner. Number 6, every Muslim is the dash of every other Muslim, brother, brother. یہ آپ کی خالی جگہ ہو گئی. اب اس کے بعد آپ آئیے اگلے صفحے پر اور یہاں پر ڈی پارٹ میں آپ کو سینونیمز نظر آئیں گے. آپ نے ان ورڈز کے سینونیمز یعنی مترادف لکھنے ہیں. پہلا ورڈ ہے ڈیلیور. ڈیلیور کا سینونیم ہے ٹرانسمٹ. ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن یہاں پر اگر میں سب لکھوا دوں گی تو آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی اور وقت کی کمی کے باعث ہم سب پڑھ بھی نہیں سکیں گے. تو پراپر اس کا سینونیم بنتا ہے ڈیلیور کا ٹرانسمٹ. دوسرا ہے گائیڈ لائن. گائیڈ لائن ڈائریکشن, ڈائریکشن. لیجیٹیمیٹ, lawful, lawful. اس کے بعد ہے lawful اور اس کا legal. Number 5, willingly, willingly, freely. Number 6, custody, protection, custody, protection. Astray, wrong way, wrong way. Convey, deliver, convey, deliver. یہ تھے synonyms. اب آپ نے بہت نیٹ اینڈ کلین جو طریقہ کار آپ کو معلوم ہے, آپ نے یہ سارا کام اپنی کاپیز جو آپ کو اسکول سے ملی ہیں ان پہ آپ نے کرتے جانا ہے. اس کے بعد آپ کا اگلا, آپ نے یہاں پر پروناؤنس کو انڈر لائن کرنا ہے. بک پیج نمبر 9 پہ ریڈ دا فالوئنگ اینڈ انڈر لائن دا پروناؤنس. آپ کو تو معلوم ہے کہ پروناؤنس کیا ہوتے ہیں. نام کی جگہ جو الفاظ استعمال کیے جائیں ان کو پروناؤنس کہتے ہیں. A pronoun is used instead of noun. He sallallahu alayhi wa alihi wasallam delivered his last sermon on 9th Zil-Hajj 10 AH. اس میں he اور his pronoun ہے. نمبر 2 میں بھی he, their اور his 3 ہے. اس کے بعد نمبر 3 میں you, me اور دوبارہ سے you. نمبر 4 میں ہے یہاں پر we اور him. نمبر 4 میں we اور him. نمبر 5 میں you and your. تو یہاں پر آپ کو جو ورڈز نظر آ رہے ہیں آپ نے اس میں انڈر لائن کرنا ہے کیونکہ آپ نے بتانا ہے کہ پروناؤن کون سے ہیں. یہاں پر تھا اور یہاں پر دیر. ٹھیک ہے.
یہ آپ کی آسانی کے لیے میں بک ورک بھی ساتھ ساتھ کروا رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی ریٹن کام بھی ہو اور آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو. جس طرح آپ کو کلاس میں کام کروایا جاتا ہے، ہوم ورک دیا جاتا ہے، اسی طرح آپ نے انٹرسٹ لے کر یہ سارا کام آرام آرام سے یاد کر کے اپنی اپنی کاپیز پر اتارتے جانا ہے، کیونکہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا. تو یہ آپ کی فل ان دا بلینکس، یہ سینونیمز، یہ انڈر لائن دا پروناؤنس ہو گئے. اس کے بعد اگلے صفحے پر بک پیج نمبر 10 پر آپ کو یہاں پر ایک سوال نظر آ رہا ہے. ڈی پارٹ دیکھیے، ریڈ ایچ سیٹ آف سینٹینسز اینڈ سرکل دا پروناؤن ان دا سیکنڈ سینٹینس. Underline the noun or nouns in the first sentence that the pronoun replaces. The first one is done for you. یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے noun کو underline کرنا ہے اور encircle کرنا ہے pronoun کو، یعنی اس noun کی جو جگہ لے رہا ہے pronoun اس کو آپ نے encircle کرنا ہے. آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پر بورڈ پہ اس کو solve کر دیا ہے. اب یہاں پر سب سے پہلا تو کیونکہ بک میں بھی ہوا ہے دوبارہ سے میں نے کر دیا ہے. دا ایئرنگ ایڈ از یوزڈ فار ہیئرنگ. یہاں پر ایئرنگ ایڈ جو ہے وہ ناؤن ہے اور اٹ پروناؤن ہے. دوسرا سینٹینس دیکھیے، بیز کلیکٹ پولن. بیز اور پولن ناؤن ہے اور دوسرا سینٹینس ہے دے کلیکٹ پولن. اب بیز کے لیے دے کا پروناؤن یوز ہوا ہے اس لیے ہم اس کو انسرکل کر دیں گے. تھرڈ ون از مدر اینڈ فادر وینٹ ٹو دا مارکیٹ. مدر، فادر، مارکیٹ یہ ناؤن ہے، ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور ان کے لیے فادر اور مدر کے لیے کون سا پروناؤن استعمال ہوا ہے؟ دے. دے کو آپ نے انسرکل کرنا ہے. نمبر 4 سبیحہ وینٹ ہوم یا فائزہ وینٹ ہوم. مختلف کتابوں میں اب یہ چینج ہوا ہے آپ کے پرانی اور نئی بکس میں، تو نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو پراپر ناؤن ہے یا جو بھی ناؤن ہے وہ آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. تو یہاں فائزہ اور ہوم جو ہے آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور فائزہ کے لیے کون سا پروناؤن آ رہا ہے؟ شی. تو شی کو انسرکل کر دینا ہے. Number 5 books and magazines were piled on the table. Books, copies and table noun ہے اور ان کے لیے day کا word آ رہا ہے. اس کے بعد ہے عدنان ran in the race. عدنان کو underline کر دینا ہے اور he کو encircle کر دینا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے regular and irregular verb. آپ نے یہاں پر جو وربس دیے ہوئے ہیں ان میں سے ریگولر اور ارریگولر وربس کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. یہ آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ ریگولر وربس کون سے ہوتے ہیں اور ارریگولر. ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ وہ وربس جن کے سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے آخر میں ای ڈی کا اضافہ کرتے ہیں ان کو ریگولر وربس کہا جاتا ہے اور جن وربس کے سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں ہم ای ڈی کا اضافہ نہ کریں یا ان کی فارمز چینج ہو جائیں جو بھی ہے وہ irregular verbs کہلاتے ہیں. بس آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جن فارمز آف ورب یعنی سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارمز کے اینڈ پر ای ڈی کا اضافہ کرتے ہیں جن وربس کے وہ ریگولر وربس ہیں. اب یہاں پر کون کون سے وربس ہیں؟ رن، ایڈ، گو، پرے، لائٹ، ڈیلے، ٹائی، فلائی، لاف، کم. اب یہاں پر ریگولر وربس کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایڈ، ایڈڈ، ایڈڈ. ٹھیک ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم بھی بتاتی جا رہی ہوں. پرے، پریڈ، پریڈ. لائٹ، لائٹڈ، لائٹڈ. ڈیلے، ڈیلیڈ، ڈیلیڈ. ٹائی، ٹائڈ، ٹائڈ. لاف، لافٹ، لافٹ. اب آ جائیے کون سے irregular ہوں گے؟ رن، رین، رن. گو، وینٹ، گون.
fly, flew, flown, come, came, come. उसके बाद इससे आगे आप देखिए बुक पेज नंबर 11 पर fill in the blanks using the simple present tense of the verb given in the brackets. आपने सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को चेंज कर देना है और खाली जगह में लिख देना है. एवरी मैन डैश व्हाट टू डू. अब यहां पर हर इंसान की बात की जा रही है और नो को हम नोज बना देंगे, यानी इसी के आगे एस का इजाफा करके हम खाली जगह को पुर कर देंगे. नोज, एवरी मैन नोज व्हाट टू डू. दूसरा है ईच चाइल्ड रिसीव अ प्रेजेंट. अब यहां रिसीव लिखा हुआ है, आपने रिसीव्स कर देना है, क्योंकि जब सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा है, उसमें ही शी इट नेम के साथ आप वर्ब की पहली हालत में एस या ईएस का इजाफा करते हैं. तो यहां पे ईच चाइल्ड यानी हर बच्चे की बात हो रही है तो रिसीव्स आएगा. माई फादर डेली डैश मी एंड माई सिस्टर टू स्कूल. वालिद साहब के लिए बात हो रही है और सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन का प्रेजेंट टेंस में ये रूल है कि आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर देना होता है. तो यहां ड्राइव्स आ जाएगा. माई फादर डेली ड्राइव्स मी. नंबर 4 पे है द सन डैश इन द ईस्ट. सूरज सिंगुलर नाउन और प्रेजेंट का सीगा है, तो यहां पर राइजेस एस का इजाफा कर देंगे. द सन राइजेस इन द ईस्ट. नंबर 5 पर है नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश आर टिकट. यहां पर नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ टिकट. उसके बाद यहां पर पिक आउट अ फ्यू सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, यानी आपने इस लेसन में से भी कुछ सिंपल सेंटेंसेस निकालने हैं. पंक्चुएट द फॉलोइंग. ये आपने पंक्चुएशन लगानी है. वेयर आर यू गोइंग. वेयर का डब्ल्यू कैपिटल और गोइंग के आखिर में क्वेश्चन मार्क. हुर्रा वी हैव वन द मैच. हुर्रा का एच कैपिटल करके आखिर में इसके एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और वी हैव वन द मैच के आखिर में फुल स्टॉप. इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी. इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी. इट्स का आई कैपिटल और ट्रेजेडी के एंड में फुल स्टॉप. लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब. लाहौर का एल और पंजाब का पी कैपिटल आ जाएगा और आखिर में फुल स्टॉप. व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन. एक्सक्लेमेशन मार्क आखिर में और डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा. ठीक है, ये आपका बुक वर्क था. और अब आ जाएं आप ग्लॉसरी की तरफ. तो ग्लॉसरी आप टिक कर लें. पहला वर्ड है एड्रेस्ड. दूसरा वर्ड है बॉन्ड्समैन, कॉन्फिडरेट, कस्टडी, लेजिटिमेट, इनवॉयलेबल, रेफ्यूज, reciprocate, spirit, usurous, verily. ठीक है, ये आपने कॉपी पे लिखने हैं. अब जितना भी बुक वर्क मैंने यहां आपको बताया है, आप आराम आराम से उसको कॉपी डाउन कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए उसको. अब रह गए आपके क्वेश्चन आंसर्स, तो उससे पहले हम अपनी रीडिंग थोड़ी सी कर लेते हैं. वर्क फॉर डे 1 में डियर स्टूडेंट्स हमने पैराग्राफ नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपको ये बता दिया गया था कि किसी भी मुसलमान के लिए ये जायज या हलाल नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान की चीज बगैर पूछे उसकी इजाजत से हासिल करे. उसकी इजाजत के बगैर अगर कोई चीज हासिल की तो उसने नुकसान उठाया. पैराग्राफ नंबर 4, all mankind is the progeny of Adam and Adam was created out of clay. All mankind, तमाम इंसान.
اب اس میں کوئی رنگ و نسل کی فوقیت یا برتری یا کمتری نہیں ہے. تمام انسان آدم کی اولاد ہیں. پروگینی نسل، آدم کی اولاد ہیں، آدم کی نسل ہیں. آدم کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. تمام انسان آدم کی نسل ہیں اور آدم مٹی سے خلق کیے گئے تھے. Behold، دیکھو. Every claim of privilege, whether that of blood or property, is under my heels, except that of the custody of the Kaabas and supplying of water to the pilgrims. اے لوگوں، ہر چیز کا استحقاق کا مطالبہ، چاہے وہ خون کا ہو، جائیداد کا ہو، میرے پیروں تلے ہے، سوائے کس کی؟ حفاظت کی، خانہ کعبہ کی حفاظت اور حاجیوں کو پانی کی فراہمی کے. پانی کون سا؟ آب زمزم. او پیپل آف قریش، اے قریش کے لوگوں، ڈونٹ اپیئر آن دا ڈے آف ججمنٹ ود دا برڈن آف دس ورلڈ اراؤنڈ یور نیکس. اے قریش کے لوگوں، روز آخرت اپنی گردنوں کے گرد اس دنیا کے بوجھ کے ساتھ حاضر نہ ہونا. ڈے آف ججمنٹ، حساب کتاب کا دن، روز آخرت یعنی روز حشر، یعنی آخرت کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور وہاں حساب کتاب ہوگا، روز حشر اپنی گردنوں کے گرد دنیا کے بوجھ کے ساتھ حاضر نہ ہونا. whereas other people may appear، جیسے دوسرے لوگ حاضر ہو رہے ہوں گے before the Lord، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، with the rewards of the hereafter، یہاں کی زندگی کے بعد نوازے گئے انعامات کے ساتھ جب دوسرے لوگ حاضر ہو رہے ہوں گے. تو اے قریش کے لوگوں، تم اپنی گردنوں کے گرد دنیا کے بوجھ کے ساتھ حاضر نہ ہونا. in that case، اس حالت میں I shall avail you not against Allah، میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکوں گا. اللہ کے خلاف تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے. Behold، دیکھو، all practices of the days of ignorance are now under my feet. دیکھو، تمام تعلیمات جو آج سے پہلے زمانہ جاہلیت کی تھیں، میں نے انہیں پیروں تلے رون دیا ہے. The blood revenges of the days of ignorance are remitted. زمانہ جاہلیت کے تمام خون کا بدلہ معاف کر دیا گیا ہے. The first claim on blood I abolish، سب سے پہلا خون میں معاف کرتا ہوں، abolish ختم کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، is that of ابن ربیعہ بن حارث. کس کا؟ حضرت ربیعہ بن حارث کے بیٹے، who was nursed in the tribe of سعد، جن کی پرورش قبیلہ سعد میں ہوئی، and whom the ہدایز killed، اور جنہیں ہدایز نے قتل کر دیا. میں ابن ربیعہ کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں. all interest and usurous dues accruing from the times of ignorance stand wiped out، اور تمام سودی واجب الوصول رقم جو اصل زر پر میسر ہوتی تھی، یعنی اب میں آپ کو تھوڑا کلیئر کروں کہ یوزرس کیا ہے. یعنی یہ سود ہے، اصل رقم کے اوپر منافع اور غیر مطلب حدود کے اندر آپ بہت زیادہ پیسے حاصل کریں تو اس کو سود کہا جاتا ہے، جو کہ اسلام میں منع ہے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انٹرسٹ ایک ہوتا ہے دلچسپی، یہاں پر ہے سود، یعنی اصل رقم پر وہ تمام سودی واجب الوصول رقم میں معاف کرتا ہوں جو زمانہ جاہلیت کے دور سے چلی آ رہی تھی. اینڈ دا فرسٹ اماؤنٹ آف انٹرسٹ، اور سب سے پہلے سود کی رقم دیٹ آئی ریمٹ، جسے میں معاف کرتا ہوں، از دیٹ، کس کی ہے؟ عباس ابن عبد المطلب had to receive، جنہیں کس نے وصول کرنا تھا؟ عباس ابن عبد المطلب نے جو وصول کرنی تھی سود کی رقم، میں سب سے پہلے اس کو اب معاف کرتا ہوں.
ختم کرتا ہوں. Verily, بے شک, it is remitted entirely. بے شک یہ تمام کی تمام رقم معاف کر دی گئی ہے. O people, verily your blood, your property and your honor are sacred and inviolable. اے لوگوں, بے شک تمہارا خون یعنی تمہاری جان, تمہارے مال یعنی تمہاری جائیداد اور تمہاری عزتیں اتنی ہی مقدس ہیں until you appear before your Lord, اور اس وقت تک مقدس ہیں جب تک تم اپنے خدا کے سامنے پیش نہیں ہو جاتے. As the sacred inviolability of this day of yours, اور یہ اتنی ہی مقدس ہیں جتنی کہ آج کی تاریخ, آج کا دن. This month of yours and this very town of yours, اتنا ہی مقدس جتنا کہ یہ جگہ اور یہ مہینہ ہے. کس مہینے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جس میں آپ عید مناتے ہیں, بقرہ عید مناتے ہیں, یعنی یہ آخری مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہے. یہ خطبہ پیش کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, تمہاری جان, مال اور عزت اتنی ہی مقدس ہے جب تک تم اپنے خدا کے سامنے پیش نہیں ہو جاتے جتنا کہ آج کا دن, یہ مہینہ اور یہ مقام مقدس ہے. Verily you will soon meet your Lord, بے شک تم جلد ہی اپنے رب سے ملنے والے ہو. And you will be held answerable for your actions, اور تمہیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. Treat the women kindly, عورتوں کے بارے میں اب بیان کیا جا رہا ہے خطبہ حجت الوداع میں. کیا بیان کیا جا رہا ہے, کیا فرما رہے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ treat the women kindly, عورتوں کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرو. Since they are your helpers, وہ تمہاری مددگار ہیں, and not in a position to manage their affairs themselves, اور وہ اس حالت میں نہیں کہ وہ اپنے تمام معاملات کو خود سے منظم کر سکیں, یعنی اپنے تمام معاملات خود سنبھال سکیں, وہ اس حالت میں نہیں ہیں اگرچہ وہ تمہاری مددگار ہے. Fear Allah concerning women, عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو. For verily you have taken them on the security of Allah, اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت پر ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے. And have made their persons lawful unto you by words of Allah, اور اللہ کے حکم سے وہ آپ کے لیے جائز قرار دی گئی ہیں, حلال قرار دی گئی ہیں. تو عورتوں کے بارے میں ہے کہ آپ ان سے نرمی سے برتاؤ کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور اگرچہ وہ آپ کی مددگار ہیں لیکن وہ اپنے تمام معاملات خود سے نہیں سنبھال سکتی, تو ان کے معاملے میں اللہ سے خوف زدہ رہو. O people, Allah the mighty and exalted, اے لوگوں, اللہ حاکمیت والا, طاقت والا اور قادر مطلق ہے. exalted, قادر مطلق ہے تمام چیزوں پر. omnipotent, all powerful ہے. has ordained to everyone his due share of inheritance. اب قانون آ رہا ہے, ایک ضابطہ حیات آ رہا ہے, اور اس میں کون سے منشور کی بات کی جا رہی ہے, کون سے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وراثت کا. یعنی مرنے کے بعد جو جائیداد ہے وہ اس کا کس طرح سے اس کو بانٹنا ہے اور کیا کرنا ہے. اب اس کے بارے میں سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاکمیت والا اور قادر مطلق ہے. اس نے مقرر کر دیا ہے ہر ایک کو کہ وہ اس کا حق ادا کرے. All debts must be repaid, تمام قرضے ادا کیے جائیں. All borrowed property must be returned, اور تمام ادھار لی ہوئی جائیداد واپس کی جائے. Gifts should be reciprocated, اور
تحائف کا بہتر طور پر تبادلہ کیا جائے. ریسپروکیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی کے بدلے اچھائی کرنا، اچھے کام کے بدلے اچھا کام کرنا، اچھی طرح جواب دینا، اور تمام تحائف بھی اچھی طرح واپس کیے جائیں. اینڈ surety must make good the loss to the assured. اور ضامن کو جس شخص کی خاطر سپرداری دی گئی ہو وہ اس میں پورا اپنا حق ادا کرے، اس کی ضمانت دے. یعنی اگر کسی کو ضمانتی قرار دیا گیا ہو تو وہ اس کی ضمانت پر پورا اترے. Beware, ہوشیار رہو. No one committing a crime is responsible for it but himself. کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا ذمہ وار نہیں ہے سوائے اس کے اپنی ذات کے. یعنی اگر آپ نے گناہ کیا ہے یا میں نے گناہ کیا ہے تو اس کی جواب دہی میں ہی کروں گی. یہ نہیں کہ اگر باپ نے گناہ کیا ہے تو بیٹے کو سزا ہوگی، یا بیٹے نے گناہ کیا ہے تو باپ کو سزا ہوگی. ہر شخص جو گناہ سرزد کرتا ہے، اس کی ذات سے سرزد ہوتا ہے، وہ اس کا جواب دہ ہے. Neither the child is responsible for the crime of his father. کوئی بھی بچہ اپنے والد کے جرم کا جواب دے یا ذمہ دار نہیں ہے. Nor is the father responsible for the crime of his child. اور نہ ہی کوئی باپ اپنے بچے کے جرم کا ذمہ دار ہے. Nothing of his brother is lawful for a Muslim except what he himself gives willingly. دوبارہ سے وہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی چیز کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں حتیٰ کہ دوسرا بھائی، مسلمان بھائی، اس کو اپنی مرضی سے نہ دے دے. So do not wrong yourselves. تو اپنے ساتھ برائی مت کرو. Oh people, every Muslim is the brother of every other Muslim. اے لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. And all the Muslims from one brotherhood. اور تمام مسلمان ایک بھائی چارہ ہیں. And your slaves. اپنے غلاموں کے بارے میں آپ کو کیا کہا گیا ہے سنیے ذرا. And your slaves. اور تمہارے ملازم، غلام. See that you feed them with such food. انہیں ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم کھاتے ہو. As you eat yourselves. جیسا تم خود کھاتے ہو انہیں ویسا ہی کھلاؤ. And clothe them with the clothes that you yourselves wear. اور انہیں ویسا ہی پہناؤ جیسا کہ تم خود پہنتے ہو. Verily I have left amongst you. بے شک میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. Which will never lead you astray. جو کبھی بھی تمہیں بھٹکنے نہیں دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں 1,00,000 سے زیادہ مجمع کو کہ بے شک میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جو اگر تم تھام لو تو کبھی بھی نہیں بھٹکو گے. کیا ہے وہ؟ The book of Allah. اللہ کی کتاب. Which if you hold fast. اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا you shall never go astray. تو تم ہرگز بھٹک نہیں سکتے. Behold. دیکھو. Worship your Lord. اپنے خدا کی عبادت کرو. Offer prayers 5 times a day. دن میں 5 وقت نماز ادا کرو. Observe fast in the month of Ramadan. رمضان کے روزے رکھو. Pay rapidly the zakat due on your property. اور تمہاری جائیداد پر جو زکات نکلتی ہے فوراً اس کو ادا کرو کیونکہ یہ غریبوں کا حصہ ہے. And perform pilgrimage to the house of God and obey your ruler. اور اللہ کے گھر کا حج کرو. pilgrimage حج. اللہ کے گھر کا حج کرو اور اس کے اصولوں کو مانو، اس کا حکم مانو. And you will be admitted to the paradise of your Lord. اور آپ اس طرح اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جائیں گے. Let him
that is present, convey it. जो यहां मौजूद हैं वो पहुंचा दें, unto him, उसको, who is absent. यानी मेरी ये तमाम बातें, ये मेरा खुतबा जो यहां मौजूद हैं वो उन लोगों तक ये बातें पहुंचा दें जो यहां मौजूद नहीं है. एंड इफ यू वर आस्क्ड अबाउट मी, और अगर तुम सबसे, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे से मुखातिब हैं और कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अगर रोजे कयामत तुम लोगों से मेरी बाबत सवाल किया जाए, व्हाट वुड यू से, तुम सब क्या कहोगे? दे आंसर्ड, उन सब ने जवाब दिया, We bear witness, हम सब गवाही देते हैं, that you have conveyed the message of religion, कि आपने पहुंचा दिया अपने दीन का पैगाम, मजहब का पैगाम, and discharged your ministry of prophethood, और आपने अपनी पैगंबरी के मनसब को अदा किया, and looked to our welfare, और आपने हमारी बहबूद का, हमारी बेहतरी का ख्याल रखा. Thereupon Allah's messenger, इस पर अल्लाह तबारक व ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने lifted his forefinger, forefinger शहादत की उंगली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपनी शहादत की उंगली को बुलंद किया आसमान की तरफ, और क्या फरमाया? टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ. एंड देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स पीपल सेड, और दूसरे हाथ से इशारा करके फरमाया, ओ लॉर्ड, ए अल्लाह, बियर दाउ विटनेस अनटू इट. ओल्ड इंग्लिश है, दाउ का मतलब है यू, ए अल्लाह तू इसका गवाह रहना. ओ लॉर्ड, बियर दाउ विटनेस अनटू इट, 3 मर्तबा फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना. The holy sermon was delivered by the holy prophet sallallahu alaihi wasallam in the plain of Arafat. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा मैदान अरफात में दिया, नियर द हिल नेम्ड जबले रहमत, जो एक पहाड़ी जबले रहमत के करीब है. इट कैन वेल बी क्लेम्ड एज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स. इसको तमाम इंसानों का मंशूर कहना गलत ना होगा. इस खुतबा हुज्जतुल विदा को इंसानी जिंदगी का मंशूर कहना गलत ना होगा. चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, मंशूर, चार्टर कहते हैं मंशूर को, ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक का मंशूर कहना गलत ना होगा. ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ इस्लाम हैव बीन प्रिसाइजली एंड ब्यूटिफुली मेंशन्ड देयरिन. ऑब्लिगेशंस, फराइज, इस्लाम के तमाम फराइज प्रिसाइजली, मुख्तसरन एंड ब्यूटिफुली, खूबसूरती के साथ मेंशन्ड, बयान किए गए, देयरिन, इस खुतबा हुज्जतुल विदा में. यानी तमाम फराइज, इस्लाम के तमाम फराइज मुख्तसरन और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस खुतबा हुज्जतुल विदा में जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया उसमें बयान किए गए हैं. खुतबा तुल हुज्जा तुल विदा सीरत इब्ने हशाम, यानी ये आपको जो अभी आपने पढ़ा ये एक इक्तिबास था, ये खुतबे का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें आपने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में इसको पढ़ा. अब मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसको बार बार सुनेंगे. इसकी ट्रांसलेशन क्योंकि रिटन में भी आएगी आपके और ओरल में भी आएगी, तो ट्रांसलेशन को बड़ा फोकस करके सुनिएगा. आपके पास तो सहूलत मौजूद है कि आप वीडियो को रिवाइंड करके और उसको रोक के भी देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके देख सकते हैं. तो जो बुक वर्क आपने यहाँ किया उसको थोड़ा थोड़ा करके अपनी कॉपी पे कीजिए और रीडिंग को साथ साथ याद कीजिए. अपना वक्त जाया किए बगैर तमाम तर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मरकूज कीजिए. इस तरह आपका डे 2 का काम खत्म होता है और साथ ही आपका ये लेसन भी. अब हम
انشاءاللہ ورک فار ڈے 3 میں اس کے کوشچن آنسرز کریں گے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر تک اللہ حافظ.